کہ وقت کی گھڑی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے زندگی کے جو اوقات گزرے ہیں وہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ یہ وقت ہمارے لیے سونا، چاندی، ہیرا، موتی، بلکہ دنیا کی جو بھی بہت قیمتی شے ہو، ان سبوں سے زیادہ قیمتی وقت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس موجود ہو، یہ سونا، چاندی، ہیرا، موتی، یہ غائب ہو جائے یا اس میں خسارہ ہو جائے تو امید ہے کہ آئندہ وقت میں آپ کما کر وہ ساری چیزیں حاصل کر لیں گے۔ لیکن آپ کی زندگی کے وہ اوقات جن کو آپ نے نقصان کیا ہے، جن کو آپ نے ایسے ہی گزار دیا ہے، وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ ان کو دوبارہ آپ واپس نہیں لا سکتے۔ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اوقات کو آپ دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے اپنے وقت کو اہمیت دیجیے، اور جو وقت چل رہا ہے ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کیجیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو اوقات گزرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اوقات فضول چیزوں میں گزرتے ہیں۔ سلمان الیمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفعہ۔ بندے سے اللہ کی اعراض کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ کو، انسان کو وہ چیز مشغول کر دے، بیجی کر دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ اللہ سے دوری کی علامات ہے، یہ اللہ سے دوری کی نشانی ہے۔ اللہ سے جو ہم دور ہوتے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز غلط صحبت یا غلط ساتھی، غلط دوست ہے، جس کی صحبت، جس کا ساتھ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی روش کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہیں بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی بعد اذ جاءنی من الہدی، اس نے تو مجھے میرے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ہی مجھے ورغلایا تھا، گمراہ کر دیا تھا، غافل کر دیا تھا۔ تو انسان کی گمراہی، اللہ سے غفلت، اللہ سے دوری، دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ غلط صحبت، غلط دوستی ہے۔ ایک انسان پکا نمازی بنا رہتا ہے لیکن اپنے دوست، اپنے ساتھی کی صحبت میں جا کر اس کی چال اور اس کی روش پر چلتے ہوئے وہ شخص بے نمازی ہو جاتا ہے۔ یہ ہر آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ ہمارے تجربات ہیں، یہ ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے جو جس محلے میں، جس ٹولے میں جیسی صحبت یا جیسے لوگ ان کو ملیں گے ویسے ہی وہ اپنے طور طریقے اختیار کرتے جائیں گے۔ یاد رکھیے، ایسی صحبت، ایسے ساتھیوں سے دور رہیے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں نقصان ہو۔ ایسے ساتھیوں سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ دیکھیے، اچھے اور برے ساتھی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین طریقے سے دیا۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال آپ نے فرمایا ویسے ہی ہے جیسے کہ عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا انسان اور بھٹی میں پھونکنے والا انسان۔ فحامل المسک اما ان یحدیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبہ۔
جو لوگ خوشبو پرفیوم وغیرہ بیچتے ہیں، اگر ان کے پاس آپ جائیں گے تو آپ یا تو وہاں پر خوشبو محسوس کریں گے، یا آپ کو وہ شخص پھوہا دے گا، روئی میں ملا کر کچھ عطر وغیرہ دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے۔ لیکن اگر بھٹی میں پھونکنے والے آدمی کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر یا تو آپ کے وہ کپڑے جلا دے گا، یا آپ کو وہاں پر بدبو ضرور محسوس ہوگی۔ اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہیں گے، اچھی صحبت ملے گی، اچھی رنگت ملے گی، اچھی چال چلن، اچھا طور طریقہ، بولنے کا انداز، ان ساری چیزوں میں نکھار آئے گا۔ غلط صحبت، منشیات والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، بیڑی حقہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو ویسے ہی لت اور عادت پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ کی صحبت، آپ کی زندگی در اور دن بدن خراب سے خراب ہوتی جائے گی۔ تو یہ ساتھی ہے، جو انسان اپنے ساتھی کے روش پر چلتا ہے، اپنے ساتھیوں کے طور طریقے پر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھے اور برے ساتھیوں کی مثال ہے۔ اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں وقت جو ہمارے نقصان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کارن میں نے بتایا، برے ساتھی، جس کی صحبت میں انسان رہ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ گپے مار کر، اس کے ساتھ بات چیت کر کے انسان اپنے وقت کو نقصان کر جاتا ہے، اور پڑھائی لکھائی یا اپنی زندگی کی ترقی کو وہ شخص چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے ہی اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے میرا ساتھی ہے، اگر وہ برباد ہو رہا ہے تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، کیا گھاٹا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری چیز جو انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے زندگی کے بہت سارے قیمتی لمحات کو وہ کھو دیتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہم جوانی کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ یقیناً جوانی میں جوش بھی ہے اور کچھ لذتیں ہیں، لیکن یہی جوانی اگر اللہ کی عبادت میں گزرے تو قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اگر یہ جوانی بگاڑ میں گزر گئی تو اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی جوانی میں ہم بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور بہت کچھ حاصل کرنے کی ہم اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، اور کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم جوانی کی قدر نہیں سمجھتے، اس لیے اپنے اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہم صحت یاب ہیں، کچھ بھی خیال نہیں کرتے، ہم یہ تصور کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیمار ہوں گے ہی نہیں۔ کیا آپ کو معلوم کہ آپ کی زندگی میں ایسا بھی وقت آ جائے کہ آپ بیسٹ ریسٹ میں چلے جائیں، اور پھر پورے طور پر آپ نماز سے غافل ہو جائیں، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، ذکر و اذکار کا ہی موقع نہیں ملے گا، زندگی میں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جب تک انرجیز موجود ہے جسم میں، ان طاقتوں کا آپ استعمال کیجیے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی اس صحت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ وَغِنَاكَ قبل فقری کا، امیری کو، دولت مندی کو، غریبی، فقیری، محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔
اگر یہ پیسے ہیں تو ان پیسوں میں مت کھو جاؤ، وہ وقت بھی آئے گا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس لیے ممکنات پر زیادہ امید مت کرو کہ ہمارے پاس غریبی نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی۔ تو جو روپیے اور پیسے ہیں، جو دولتیں، جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو صحیح چیزوں میں لگاؤ، غلط چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چوتھی چیز، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو، خالی وقتوں کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہمیں اگر چھٹیاں ملتی ہے یا ہم کسی چیز سے فرصت میں آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں تھوڑا سا ہم انجوائے کر لیتے ہیں، اپنے وقت کو ایسے ادھر ادھر گھما لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ اگر آپ ابھی خالی ہیں تو آپ کی زندگی میں وہ دور بھی آئے گا جس میں آپ کو تاکنے اور جھانکنے کا موقع نہیں ملے گا، صحیح سے نیند نہیں آئے گی، چین و سکون چھوٹ جائے گا۔ تو یہ جو فراغت ہے، یہ جو چھٹیاں ہیں، یہ جو فرصتیں ہیں، یہ جو خالی اوقات ہیں، ان کو صحیح چیزوں میں لگائیے۔